وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ یقیناً اعلیٰ اور عظیم اخلاق والے ہیں۔ اخلاق کا معنی بے حد وسیع ہے، تمام اچھی صفات کے مجموعے کا نام اخلاق ہے۔ دنیا کے انسانوں میں پائے جانے والی اعلیٰ و عرفہ خوبیوں کو اگر جمع کیا جائے اور پھر ان کا موازنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا یہ تمام صفات خوبیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، کسی بھی امت، گروہ یا شخصیت کے بارے میں جاننا ہو کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا برتاؤ گھر والوں، رشتہ داروں، دوستوں، غلاموں اور مخالفین کے ساتھ کیسا ہے۔ مائیکل ایچ ہارٹ، جس نے 100 عظیم شخصیات پہ ایک کتاب لکھی اور اس میں سر فہرست میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے نمبر پہ نام لکھا، اور یہ اس نے عقیدت کی بنیاد پہ نہیں لکھا۔ اگر عقیدت کا معاملہ ہوتا تو وہ مذہباً عیسائی تھا، تو داعیہ یہی تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام پہلے نمبر پہ لکھتا۔ یہ عقیدت کی بنیاد پہ نہیں، میرٹ کی بنیاد پہ ہے، اور یہ سچ ہے کہ اس کائنات میں محمد عربی جیسی نہ صورت کسی کی ہے نہ سیرت کسی کی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اخلاق دیکھنے ہوں تو برتاؤ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز یہیں سے شروع کریں گے۔ ایک فرانسیسی مفکر کا قول ہے کہ گھر والے ہیرو نہیں مانتے۔ آواز بس تھوڑی رکھیے گا، ایک جگہ پہ چھوڑ دیں آپ، بہت شکریہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدہ خدیجہ سے 25 سال کی عمر میں ہوا، اور 40 سال کی عمر میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ 15 سال کی رفاقت ہے، حضور گھر تشریف لائے اور سیدہ سے فرمایا کہ مجھے چادر دو، اور ساتھ کچھ حدشات کا بھی ذکر کیا۔ سنیے گا، یہ 15 سال کی رفاقت ہے اور سیدہ کے لفظ کیا ہیں۔ آپ فرماتی کلا واللہ لا یحزیک اللہ ابدا، آپ فرماتی قسم با خدا وہ اللہ آپ کو بے آسرا نہیں کرے گا۔ آپ دکھیوں کے کام آتے ہیں، بیواؤں کے کام آتے ہیں، آپ تو یتیموں کا سہارا ہیں۔ ابن عساکر بیان کرتے ہیں مکہ میں قحط پڑا تو کچھ لوگ جناب ابو طالب کے پاس آئے اور آ کے عرض کیا کہ وادیاں خشک ہو گئیں، جانوروں کے لیے سر سبز گھاس کا ایک تنکا نہیں، اہل خانہ بھوک میں مبتلا ہیں، آپ اولاد اسماعیل سے ہیں، چلیں اور اللہ سے باران رحمت کی دعا کریں۔ جناب ابو طالب گھر سے روانہ ہوئے تو آپ کی معیت میں ایک نوجوان تھا جس کی صورت بڑی منمونی ہے۔ ان کی پشت کو دیوار کعبہ سے لگایا گیا، اور پھر میرے رسول نے یوں آسمان کی طرف انگلی کی، بادل نمودار ہوا، چھم چھم می برسنا شروع ہوا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا، وادیاں لہلہانے لگی، سر سبز گھاس اگنے لگا۔ اس منظر کو جب جناب ابو طالب نے دیکھا نا تو بھتیجے کی شان میں قصیدہ لکھا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ آپ فرماتی یہ گوری رنگت والا میرا بھتیجا جسے بادل دیکھ کے امٹ آتے ہیں، یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ یہ اہل خانہ کی عقیدت ہے میرے کریم سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل خانہ کے ساتھ برتاؤ سنیے گا۔ حضور رات کے وقت گھر تشریف لاتے ہیں اور آہستہ آواز میں گھر والوں کو سلام کرتے ہیں، اس لیے اگر کوئی بیدار ہے تو وہ سلام کا جواب دے دے، اور اگر کوئی آرام کر رہا ہے تو اس کی نیند کا خیال رکھا جائے۔ میرے حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ حضور جب گھر تشریف لاتے ہیں تو حضور کے معمولات کیا ہوتے ہیں؟ پوچھنے والے کی غرض تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار کی باتیں ہوں گی۔ سیدہ فرماتی حضور جب گھر تشریف لاتے ہیں بکری کا دودھ دو لیتے ہیں، کپڑوں کو پیوند لگا لیتے ہیں، اور حضور اپنا جوتا بھی گانٹھ لیتے ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے، کیا یہ سارے کام ازواج کر کے نہیں دے سکتی تھی؟ حضور اپنا کام خود کیوں کرتے ہیں؟ یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ جو اپنا کام خود کرتے ہیں ان کی طبیعتوں میں عجز پیدا ہوتا ہے، اور جو اپنا کام خود نہیں کرتے دو باتیں ہوں گی، متکبر ہوگا یا پھر سست ہوگا۔
لوگ ملتے ہیں بھائی، اور ہم نے لوگوں کے رویے دیکھے پڑے ہیں، فخریہ انداز سے میری گاڑی کا دروازہ کھولنے والا ملازم الگ، کپڑے دھونے پریس کرنے والا الگ، میرے بوٹ پالش کرنے والا الگ، مجھے اپنا کام خود کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ فرماتا ہے محبوب اگر آپ کہو تو ہم بتھائے مکہ کو سونے چاندی کا بنا دیں، اور بھائی جس کے دربان ابو بکر و عمر جیسے لوگ ہوں وہ اپنا کام خود کریں، اور میں اپنا جوتا بھی اٹھا کے سائڈ پہ نہ رکھ سکوں، بازار سے سامان بھی نہ خرید سکوں، تو دیکھنا ہوگا دو باتیں ہوں گی، یا تکبر ہوگا یا پھر سستی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے مابین جلوہ فراز ہے، کھانا بنانا تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں بکری ذبح کروں گا، دوسرے کہتے ہیں میں کھال اتاروں گا، تو حضور فرماتے ہیں کھانا بنانے کے لیے آگ کی ضرورت، میں محمد جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں گا۔ تو حضور اپنا کام خود کرنے کا مزاج رکھتے تھے، اور اہل خانہ کی کاموں میں مدد بھی فرماتے ہیں۔ اور حضور کا اہل خانہ کے ساتھ شفقت، پیار، محبت کس قدر زیادہ ہے یار۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نوش فرما رہی ہیں، حضور فرماتے ہیں اس میں سے کچھ بچا لینا، انہوں نے بچا لیا، تو حضور فرماتے ہیں اب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا؟ تو سیدہ نے عرض کیا کہ حضور یہاں ہونٹ رکھ کے تو میرے محمد وہیں لب رکھ کے پانی پیتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فاطمۃ الزہرا سے فرماتی بیٹے جو والد سے کہو، ابا جی سے کہو کہ وہی کے وقت جو چادر آپ کے کندھوں پہ ہوتی تھی وہ مجھے عطا کر دیں۔ سیدہ نے آ کے عرض کیا تو حضور فرماتے ہیں کہ جو والدہ سے پوچھو کہ وہ چادر کیا کرنی ہے۔ فاطمۃ الزہرا گھر آئی، حضور بھی تشریف لے آئے، فرمایا خیریت؟ عرض کی حضور بطور برکت کفن کے لیے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ حضور فرماتے آپ چادر مانگ رہی ہو، اگر جلد بھی مانگ دی تو میں محمد تجھے وہ بھی عطا کر دیتا۔ یہ اہل خانہ کے ساتھ میرے نبی کا برتاؤ ہے یار، یہ تو میرے کریم ہے نا۔ حضور کے اصحاب کو پڑھیے جو حضور کے تربیت یافتہ تھے، جنہوں نے حضور سے دین سیکھا، ان کا اہل خانہ کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے؟ طلحہ بن عبید اللہ کی زوجہ کا بیان دل کو چھو لینے والا ہے۔ آپ فرماتی میرے شوہر میں 6 خوبیاں جو مجھے متاثر کر گئیں۔ بھائی جان اگر شوہر میں 6 خوبیاں ہوں تو گھر خوبصورت لگے گا۔ دھیان سے سنیے گا، آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے جب یہ گھر آتے ہیں تو مسکراتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی دوسری اچھی عادت یہ ہے جب یہ گھر سے جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے جاتے ہیں، آتے بھی مسکراتے جاتے بھی مسکراتے۔ اچھا کچھ لوگ باہر اچھے ہوتے ہیں، وہ میاں صاحب فرماتے ہیں لوکی منو منہ آتے خول چڑھا کے مل دے۔ اچھا بننے کی اچھی ادائیں ہوتی ہیں، مصنوعی اخلاق ہوتے ہیں، ان کی نجی زندگی ایسی نہیں ہوتی۔ باہر اچھے ہوتے ہیں، گھر اچھے، اور بعض لوگ نہ گھر اچھے نہ باہر اچھے، طبیعتوں میں دلبری نہیں ہوتی۔ تو تیسری اچھی عادت آپ فرماتی میرے شوہر کی، اگر میں ان سے یہ خرچ دینے میں بخل نہیں کرتے۔ دیکھیں میاں بیوی کا رشتہ بے تکلف رشتہ ہے، بیوی شوہر سے خرچ مانگنے میں جھجک محسوس نہیں کرتی، اور شوہر نے اپنی حیثیت کے مطابق دینا ہے، اور یہ شوہر کا حق ہے اور شوہر ہی کو دینا چاہیے۔ اور چوتھی اچھی عادت آپ فرماتی ہیں کبھی خرچ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ اور پانچویں اچھی عادت آپ فرماتی اگر میں ان کا کوئی کام کر دیتی ہوں، کھانا پیش کیا، کپڑے دھو کے دے دیے، تو یہ میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ وہ ایک پیر صاحب مرید کے گھر گئے، کھانا پیش کیا گیا، کھانا لذیذ تھا، کہا ذرا بیوی کو پردے میں بلاؤ، کہا بیٹا آپ نے کھانا بڑا اچھا بنایا، تو وہ آپ دیدہ ہوگی، رونے لگی، کہا آپ تو شرمندہ کر رہی ہو بیٹا، میں تو تعریف کر رہا ہوں۔ کہا رونا آپ کی بات پہ نہیں، یہ جو آپ کا درویش ہے نا، مرید ہے، اس پہ رونا آیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جب سے اس کے نکاح میں آئی ہوں اس نے کبھی نہیں کہا کہ تو نے کھانا بڑا اچھا بنایا ہے۔ بھائی جان یہ انسانی فطرت ہے، وہ حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے۔ میرے نبی گھر تشریف لائے، اہل خانہ سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ عرض کی حضور روٹی اور سرکہ ہے، سالن نہیں ہے۔ فرمایا لے آؤ۔ میرے نبی سرکے سے روٹی کھا کے کیا فرماتے ہیں؟ واہ واہ، سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے۔ بھائی ہمارے گھر میں 3-4 گھنٹے لگ کے کھانا بنا، کبھی کبھی ہوتا ہے کھانے میں کوئی نمک مرچ کا مسئلہ آتا ہے تو تیور دیکھنے والے ہوتے، ظاہر ہے عورتیں جب کھانا بناتی تو وہ اندازے سے نمک مرچ ڈالتی، اگر زیادہ ہو جائے نمک یا مرچ تو تیور کیا ہوتے ہیں، گھور کے بھی دیکھے گا، گالی بھی دے گا، برتن دیوار سے بھی مارے گا، اور اگلی بات جو برداشت نہیں ہوتی انتہائی تلخ لہجہ کہ تیری ماں نے تینوں کھانا بنانا نہیں سکھایا۔ معذرت سے بھائی ہمیں کسی نے بولنا بھی نہیں سکھایا، یہ کوئی رویے ہے؟ آپ فرماتے اچھی عادت ہے، میں ان کا کوئی کام کرتی ہوں تو یہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ چھٹی اچھی عادت بھائی جان میں سمجھتا ہوں اگر اس ایک بات پہ عمل کر لیا جائے نا تو طلاق کی ریشو کم ہو جائے۔ ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پہ دارالافتاء میں لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں، طلاق کے مسائل نہیں پوچھنے آتے، طلاق کا حل نکالنے آتے ہیں۔ مجھے 28 سال ہو گئے قبلہ کے پاس، اور 28 سالوں میں مجھے ایک بھی شخص ایسا نہیں ملا کہ جس نے طلاق دینے سے پہلے طلاق کے مسائل پوچھے ہوں۔
طلاق دینے کے بعد طلاق کا حل ضرور نکالنے آتے. 3-4 بچے ہو گئے مولانا کو حل نکالو. ہم کہتے بھائی حل ان سے نکلواؤ جن کے کہنے پہ کسی کی بیٹی کا گھر اجاڑا. ظاہر اس نے تو منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہا کہ میں فلاں دی جمی نہیں جو تیرا کار نہ اجاڑا, اور پھر وہ اکیلی نہیں ساتھ اور لوگوں کو بھی شامل کیا. اور ہم نے وہ گھر بہت جلد ویران اجڑتے دیکھے جس گھر کا مرد جو ہے وہ جس کی اپنی رائے نہیں ہوتی, جو کسی کی انگلیوں پہ چلتا ہے نا, جس کو ہم لائی لگ مرد کہتے ہیں, جنہیں سنائی کیویں کر کو جنہیں لایا گلی تے میں اودے نالی چلی. ہم نے ایسے گھر جلدی ویران ہوتے دیکھے ہیں جس گھر کے مرد کی رائے اپنی نہیں ہوتی. مجھے ایک صاحب کہتے جی میرا فیصلہ میرے بہنوئی اور بڑی ہمشیرہ کریں گے. میں نے کہا یہ کہاں سے آگے بھائی, منہ میں دودھ کے دانت ہے, فیڈر پیتے ہو یار. فیصلہ کرنے کی طاقت بھی ہم لوگ نہیں رکھتے. کمرے کی آواز باہر کیوں نکالتے؟ 1000 بار اختلاف ہو جاتا ہے. اختلاف کا مطلب یہ تو نہیں کہا کہ شور ڈالے ہم. میں نے ایک بزرگ کو پڑھا, ان کی بیوی اتنی تلخ تھی, کسی نے کہا اس سے جان کیوں نہیں چھڑا لے؟ دیکھا دو اس میں ایک خوبی ہے, خامی نہیں بھائی, ایک خوبی کی بات سنائی ہے. وہ کون سی؟ آپ فرما دے میں 40 سال بھی کہیں چلا جاؤں تو یہ میرا انتظار کرے. لوگ تو ایک خوبی پہ زندگی گزار دیتے ہیں. بات ابھی ہوئی نہیں تو اسی وقت فون اٹھایا, میرے والی نہیں بھائی. ہم تو یہ کہہ کہ ساری رات خراٹے برتے رہے, لیکن ہمیں یہ خبر نہیں کہ ساری رات بوڑھوں کی مسلح پہ تڑپ کے گزر گئی. اللہ میری بیٹی کا گھر بچا لینا. بات رویوں کی ہو رہی ہے بھائی. میں یہ عرض کر رہا ہوں وہ گھر جلدی ویران ہوتے جس گھر کا جو ہے وہ مرد جس کی رائے اپنی نہیں ہوتی, جو کسی کے کہنے پہ طلاق دیتا ہے. اچھا جب طلاق دے لی نا تو پیچھے مڑ کے دیکھا, پیچھے ایک بھی نظر نہ آیا. وہ تو اپنی دنیا میں چلے گا, ان کا جو مقصد تھا وہ پورا ہوا. اب تنہائی, وحشت, خوف, نہ بیوی نہ بچے پاس, اب نہ کوئی کھانا دے رہا ہے اور نہ ہی کوئی سر کپڑے دھو کے دے رہا ہے. اب کچہریوں میں دھکے کھا رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ انسان بھائی شعور پختہ نہیں ہوا تو نکاح کیوں کیا؟ صرف ایک بات پہ دھیان سے سنیے گا. آپ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے اگر کسی بات پہ ناراضگی ہو جائے, تکرار ہو جائے, تو آپ فرماتی میرا شوہر مجھے بہت جلد معاف کر دیتا ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں 6 مہینے لوائے دی عقل ٹکانے آئے. اچھا یہ 6 ماہ کو ہماری بہن بیٹی کو لگوائیں تو اچھے لگیں گے. اور دوسری بات, یہ جو 6 ماہ کا مشورہ دیتے ہیں نا کہ میں نے 6 ماہ لگوائے, انہیں اکھ چھپائی نہیں دکھاندی. میرا سوال اس سے, اس حکیم سے, یہ گھر بسانے میں نہیں گھر اجاڑنے میں مدد کرتے ہیں ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ 6 ماہ لگواؤ اور اکھ چھپائی نہیں دکھاندی. میرا سوال اس شخص سے ہے جو اپنے دوست کو, اپنے رشتہ دار کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اس کو 6 ماہ لگواؤ. میں کہتا ہوں کبھی بیوی کے دل کی تلاشی لے کے دیکھنا. کوئی محبت, پیار, چاہت, کوئی احترام, اداسی کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی. وہ تو معذرت سے کہوں گا جملہ تلخ ہے لیکن قبول کریے گا, وہ تو ایک جانور کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے. بوڑھی ماں نے کہا تھا بیٹا اگر تو طلاق لے کے آ گئی نا, تیری 2 بہنیں گھر میں بیٹھی, کون رشتہ دیکھنے آئے گا؟ وہ تو بوڑھے ماں باپ کی عزت کو لے کے بیٹھی اور یہ لوگوں کو مشورے دیتا پھرتا ہے کہ 6 ماہ لگوا اور اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی. تو یہ چھٹی خوبی اور بہت بڑی خوبی ہے بھائی. آپ فرماتی اچھی عادت, اگر ناراضگی ہو جائے نا, تکرار 1000 بار ہو جاتا ہے یار. میرے نبی فرماتے تمہیں عورت کی کچھ باتیں اچھی نہیں لگتی, کچھ اچھی ہیں وہ دیکھ کے درگزر کر دیا کرو. فرمایا کہ اچھی عادت یہ ہے اگر ناراضگی ہو جائے نا تو یہ مجھے بہت جلد معاف فرما دیتے ہیں. میں نے حضور اور حضور کے ایک صحابی کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی کہ اخلاق دیکھنے ہو تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا برتاؤ گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے, اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کا برتاؤ اپنے غلاموں کے ساتھ کیسا ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کا غلام, اور امیہ نے بلال حبشی کو بڑا مارا تھا, سینے پہ بھاری پتھر رکھ کے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا, اور لوہے کی کنگیاں بلال کی جو ہے وہ جسم پہ چلا دی گئی. کتنا زخمی کیا بلال حبشی کو. حضور معراج سے واپس آئے تو بلال کو قریب کیا تھا, فرمایا کہ کون سا عمل کرتے ہو, جنت کی ڈیوڑی میں تیرے قدموں کی آواز کو سنا ہے. زید بن حارثہ تھے نا یار, یہ اعلان نبوت سے پہلے حضور کے پاس آئے اور عرب کے رواج کے مطابق والد اور چچا فدیہ لے کے آئے. فرمایا اس کی ضرورت نہیں, زید کو اختیار ہے, میں بلاتا ہوں, جانا چاہے تو مجھے اس پہ کوئی بات نہیں کرنی. فرمایا زید تیرا والد اور چچا لینے ہیں. کہا حضور میں آپ کو چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جاؤں گا. یہ غلاموں کے ساتھ میرے نبی کا برتاؤ ہے. ابن جبیر یہ مدینے کا یہودی تاجر ہے, یہ شام سے تجارتی مال خریدتا اور مدینے کی منڈی میں لا کے فروخت کرتا. ایک دفعہ اس نے بہت سارا تجارتی سامان خریدا اور ایک غلام بھی خرید لیا اس غرض سے کہ یہ سامان اٹھانے میں مدد کرے گا. جسے خریدا اس کا نام سالم, دکھنے میں خوبصورت نہیں, دبلا پتلا, 12-13 سال عمر. اس کو خرید لایا اور سامان تو 2 دن میں بک گیا, لیکن سالم کی طرف کسی نے نظر التفات نہ کی. ظاہر ہے بھائی جب خرید و فروخت ہوتی تو نفع نقصان پہلے دیکھا جاتا ہے. اس کو خرید کے مجھے کیا ملے گا. اس نے 3 دن سالم کو دھوپ میں کھڑا کیا. جو لوگ عرب جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عرب کی گرمی پوری دنیا میں مشہور ہے, تڑپا دینے والی, جھلسا دینے والی.
کسی نے بھی اس کی طرف نظر نہ اٹھا کے دیکھا۔ تثبیتہ نامی ایک خاتون رحم دل تھی، اس نے اس کو خرید لیا اور اس کی رحم دلی کے چرچے مدینے کی گلیوں میں ہونے لگے۔ ابو حذیفہ مکہ کا تاجر تھا اور یہ تجارتی سامان بیچتا مدینے میں آیا، اس کی رحم دلی کے چرچے سنے، سیرت سے متاثر ہوا، پیغام نکاح بھیجا، نکاح ہوا، بیوی اور غلام کو لے کے مکہ آ گیا۔ مکہ المکرمہ جب پہنچا تو حضرت عثمان غنی کا یہ دوست تھا، ملاقات کے لیے گیا تو حضرت عثمان غنی مشرف با اسلام ہو چکے تھے، دعوت دین دی تو سالم بھی ایمان لے، ابو حذیفہ بھی اور بیوی بھی ایمان لے آئی اور سالم کو آزاد کر دیا گیا۔ سنیے گا یار، اب سالم کا زیادہ وقت حضور کے قدموں میں گزرتا ہے، قرآن کی کوئی آیت اترتی ہے، سیکھنے چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے حضرت سالم کو لہجہ اتنا اعلیٰ عطا فرمایا تھا، ایک دن سالم قرآن پڑھ رہے، میرے نبی مسکرا رہے تھے۔ یار سالم قرآن پڑھتے تو حضور فرماتے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری امت میں پیدا فرمائے۔ 3 دن دھوپ میں تڑپنے والا، جھلسنے والا، آج کتنا بڑا اعزاز، میرے نبی حوصلہ افزائی فرما رہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری امت میں پیدا فرمائے۔ بھائی جان، اللہ کے رسول مدینے کی گلی سے گزرے، ابو موسیٰ اشعری کا گھر آیا، ام عائشہ بھی ساتھ تھی، یہ تلاوت کر رہے تھے، حضور وہیں رک گئے۔ اگلے دن ملاقات ہوئی، فرمایا کل گزرے تھے، آپ تلاوت کر رہے تھے، کہا بہت اچھا قرآن پڑھتے ہو، عرض کی حضور آپ سن رہے تھے، فرمایا ہاں تھا، عرض کی حضور اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اور سوار کے پڑھتا۔ حضرت عاصم یہ مسجد نبوی کے امام اور قرات کا بہت بڑا نام، ان کے منہ سے مشک سے زیادہ خوشبو آتی تھی۔ سوال کیا گیا عاصم آپ کے منہ سے مشک سے زیادہ خوشبو آتی، کہا ایک شب سویا، خواب میں حضور ملے، فرمایا قریب آؤ، قریب گیا تو میرے نبی نے میرے لب چوم لیے، کہتے جب سے میرے لب رسول اللہ کے لبوں سے لگے ہیں میرے منہ سے مشک سے زیادہ خوشبو آتی ہے۔ بھائی جان، اس شوق سے بھی ذوق سے بھی قرآن پڑھا کرو یار، قسمت یاوری کرے۔ جس طرح حضرت عاصم کی خواب میں حضور آئے تو یہ اعزاز ہمیں بھی نصیب ہو سکتا ہے۔ تو بات عرض کر رہا ہوں حوصلہ افزائی کی، میرے نبی فرماتے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری امت میں پیدا کیے۔ اور سنیے گا، جب ہجرت کا وقت آیا نا، صحابہ ہجرت کر کے مدینہ آئے، مسجد قباء تک پہنچے، اذان پڑھی گئی، اقامت کہی گئی، بتائیے گا بھائی اب مصلی کا امام کون بنا؟ حضرت عمر بھی وہاں موجود تھے، کیا آپ کھڑے ہوئے؟ نہیں میرے بھائی، وہاں اور بھی جلیل القدر اصحاب تھے، کیا ان شخصیات میں سے کوئی آگے کھڑا ہوا؟ نہیں صاحب، نہ حضرت عمر کھڑے ہوئے نہ اور کوئی جلیل القدر صحابی، بلکہ حضرت عمر کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں کہ آج مصلی کا امام وہ بنے گا جس کی آواز سن کے میرے رسول راضی ہوتے تھے۔ کہا سالم تم امام بنو گے، ہم مقتدی بن کے تیرے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ پھر مدینے کے وہ یہودی جنہوں نے سالم کو 3 دن دھوپ میں تڑپتے جھلستے دیکھا تھا، کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا، آج اتنا بڑا اعزاز دیکھا، کہا کل تک تو تیری طرف کو دیکھتا نہیں تھا، تو آج فخر سے کہتے ہیں کہ جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا۔ کہا یہ اعزاز تو بھائی قرآن اور صاحب قرآن کی محبت دیتی ہے۔ میرے نبی سالم کو فرماتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایسے قاری قرآن مجھے عطا کیے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں آج مصلی کا امام وہ بنے گا جس کی آواز سن کے میرے رسول راضی ہوتے ہیں۔ یار حضرت بلال حبشی کو فرمایا جنت کی ڈھیوڑی میں تیرے قدموں کی آواز کو سنا۔ حضرت زید بن حارثہ کو کہا جانا چاہو تو جا سکتے ہو، دامن سے لپٹ کے کہتے حضور میں آپ کو چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جاؤں گا، میرے حضور تو غلاموں کو عزت دیتے ہیں۔ یہاں صرف 2 لمحوں کے لیے میں اور آپ ٹھہریں گے، بات کو آگے بڑھا لیں گے۔ بھائی جان، ہماری فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، دکانوں پہ، ہمارے گھروں میں کام کرنے والی ملازمہ بیٹیاں، بوڑھی مائیں، ہمارا ان کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے؟ معذرت سے کہوں گا انسان بھی جانتے کہ نہیں جانتے؟ جہاں سٹیٹس کا معاملہ ہوا وہاں اخلاقی قدریں جانتے ہیں ہم، اور جہاں اونچ نیچ، کمی چودھری کی بات ہے، غربت امارت کی بات آئی تو وہاں ہم اخلاقی تقاضے بھول بھی گئے، وہاں انگلیوں کے پورے بھی نہیں پورے ملتے۔ یار یہ اللہ کی تقسیم ہے بھائی، اللہ نے آپ کو دولت زیادہ دی، لیکن ہم کہتے ہیں دولت زیادہ تو پاؤں تو زمین پہ رکھو نا یار، اوپر جانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے لیکن اوپر سے نیچے آنے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ 2005 کا جھٹکا آپ کو یاد ہوگا، مانسیرا سے ضلع باغ تک ایک جھٹکے نے 1 لاکھ انسانوں کی ہڈیاں توڑ دی تھی۔ بھائی جان، بڑے بڑے عمراء دن کے اجالے میں دیکھا گیا ہاتھوں میں کشکول لیے بھیک مانگ رہے تھے۔ اوپر جانے میں ٹائم لگتا ہے، نیچے آنے میں وقت نہیں لگتا۔ ہمارا کہنا ہے ملازم کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیا کرو، گپ شپ لگایا کرو یار، کبھی کبھی ان سے مشورہ بھی کیا کرو۔ عزت دو گے تو عزت پلٹ کے آئے گی۔ مٹی جے نہ مٹی تے رہی مٹی، مٹی مٹی تے راہ نجات بن گئی، ہستی ہیٹھ رہ گئی یاد باقی، پیار کسے دا در سوغات بن گئی۔ عزت دو گے تو بھائی عزت پلٹ کے آئے گی۔ اخلاق دیکھنے ہو تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کا برتاؤ اپنے مخالفین کے ساتھ کیسا ہے۔ میرے نبی نے 53 سال مکہ میں گزارے، مکہ والوں کے رویے
गड़े खोदे, कांटे बिछाए, उजरियां फेंकी, गले में रस्सी डाल के तौ दिया गया। 3 साल शब अबी तालिब में महसूर रहे, सोशल बाइकाट हुआ, माओं की छातियों से दूध खुश्क हो गया। बच्चे रोते तो माएँ थप्पड़ नहीं मारती, बस इतना कहती तुम्हारे रोने की आवाज़ काफरों ने सुनी तो वो तुम्हारे नबी मोहम्मद को ताने देंगे। सहाबा कहते हमने पत्ते खा के गुजारा किया, चमड़े भिगो भिगो करके गुजारा किया। एक सहाबी का बयान नज़रों से गुजरा, वो कहते एक दिन मुझे इतनी शिद्दत की भूख लगी थी कि एक गीली जगह पाँव आया, न जाने वो क्या था, उठाया और खा लिया। आज तक ये खबर नहीं कि वो चीज़ है क्या थी। भाई ताइफ को पढ़िएगा यार, ताइफ वालों ने पत्थर मारे, कितने दुख हैं जो मक्का वालों ने रसूलुल्लाह को नहीं दिए यार। हिजरत पे मजबूर किया गया, दरो दीवार शजरो हजर को देख के मेरे नबी फरमाते तुम्हें कभी भी छोड़ के ना जाता अगर ये मुझे हिजरत पे मजबूर ना करते। जब हुजूर हिजरत करके मदीना आने लगे ना तो हुजूर की आरज़ू थी कि मैं हर में काबा में अल्लाह के हुजूर अपनी न्याज़मंदियाँ पेश करूँ। उस्मान बिन तलहा से कहा मुझे चाबी दो, कहा चाबी नहीं मिलेगी। फरमाया एक वक्त आएगा ये चाबी मेरे पास होगी। तबीयत में तलखी बड़ी थी, कहा यह सिर्फ बातें हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना आए। भाईजान मक्का छोड़ना आसान नहीं था। आप समड़ेवाल के रहने वाले हो, आरजी रहाइश सियालकोट, गुजरावाला, लाहौर, इस्लामाबाद ले जाना हो तो आसान है। गलियां दे कख भी रोन लग पेंदे ने। भाई ये फितरी मोहब्बत है, वतन की मोहब्बत। जहां इंसान ने जन्म लिया हो, बचपन, लड़कपन, जवानी गुजरी हो, उसे छोड़ना आसान नहीं होता यार। अपने परदेसी बेटों से पूछ लो, भाइयों से पूछ लो, अपने बूढ़े वालिद से पूछ लो कि जिन्होंने हमारी खातिर परदेश में 20-20 साल गुजार दिए। वतन की मोहब्बत ये फितरी मोहब्बत है और सहाबा की सबसे बड़ी कुर्बानी ये वतन की कुर्बानी है। भाई जब वतन छोड़ के मदीना आए ना तो बिलाल हबशी बीमार हो गए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर बीमार हो गए। यार बिलाल तो दुखी अशार पढ़ते, अल्लाह एक रात दे दे हम मक्का में गुजार आए। सैयदा आयशा ने हुजूर से अर्ज़ किया हुजूर बिलाल तो रो रो के बीमार हो गए। यूं हाथ उठे हुजूर के, फरमाया अल्लाह मैं दुआ करता हूँ जिस तरह मक्के की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली, अल्लाह 2 गुना ज़्यादा मदीने की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे। भाईजान आसान नहीं था लेकिन चले गए यार। अच्छा यहाँ एक बात करूँगा, कुछ लोग कहेंगे कि उस वक़्त साहबा और हुजूर के साथ जो कुफ़ार की तरफ से जुल्म सितम, गड़े कांटे, ओजरियाँ फेंकी गई, दुख दिए गए और उन्होंने सब्र किया और ये उनकी मजबूरी थी। और नहीं मेरे भाई सुनिएगा, उस वक़्त उनके पास हुकूमत नहीं थी, ताकत नहीं थी, इक़्तिदार नहीं था, इसलिए ये सब कुछ हुआ। सुनिएगा हुजूर मदीने में आए, हुकूमत, ताकत, इक़्तिदार सब कुछ है और अब 10,000 का लश्कर लेके हुजूर मक्का आए, फातिह बन के आए थे। और अब देखिएगा तहम्मुल, दरगुजर, बर्दाश्त किस कदर ज़्यादा है। हुजूर जब मक्का तशरीफ़ लाए ना 10,000 का लश्कर लेके तो अबू सुफियान ने हाथ जोड़े थे, हुजूर मेहरबानी फरमाएं, मन दाखिल दारा अबी सुफियान फहु आमिनन, जो तेरे घर में दाखिल हो जाएगा अमान दी जाएगी। अर्ज़ की हुजूर घर छोटा, कुंडियाँ बंद कर ले, हथियार फेंक दे, अमान दी जाएगी। दुश्मन लाइन में खड़े हैं। पहली बात तो यह है, आप फातिहीन को पढ़िएगा। नेपोलियन बहुत बड़ा फातिह गुजरा है, बस्तियाँ उजाड़ देता था, लेकिन मेरे रसूल जब फातिह बन के मक्का में आए ना, रावी लिखता है कि हुजूर की पेशानी ऊंट की कोहान के साथ लगी हुई थी। इस आजजी और इनकिसारी से हुजूर मक्का में दाखिल हुए। दुश्मन लाइन में है भाई, और हुजूर फरमाते क्या तवक्को रखते हो? अर्ज़ की आप एक शरीफ आदमी हैं और शरीफ बाप के शरीफ बेटे हैं, हम आपसे माजरत की ही तवक्को रखते हैं। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, फरमाया आज के दिन कोई मुआखज़ा नहीं, तुमसे वही कहूँगा जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था। फरमाया जाओ मैं मोहम्मद तुम सबको माफ़ फरमाता हूँ। आम माफ़ी का ऐलान है यार। इक्रमा की बीवी आ गई, अर्ज़ की हुजूर अगर इक्रमा आ जाए, दौड़ गए ना जद्दा चले गए, हुजूर फरमाया ढूंढ लाओ माफ़ कर दूंगा। अर्ज़ की हुजूर इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जाहिल का बेटा है। फरमाया मैं जानता हूँ, तुम ले आओ। वो ले आई, हुजूर के कदमों से लिपटे और फिर एक मुअज़्ज़ज़ शहरी के तौर पर ज़िंदगी गुजारने लगे। यार हज़रत वहशी जिन्होंने ओहद के मुकाम पर हुजूर के महबूब चचा, जिन्हें अमीर तैयबा कहा जाता है यार, उनका सीना चीरा, कलेजा निकाला, आंखें कान नाक काट दिए गए, बेदर्दी से हुजूर के चचा को शहीद किया गया। हज़रत वहशी आए, फरमाया जाओ मैंने माफ़ किया, बस इतना। फरमाया सामने नहीं आना, सामने आओगे तो चचा याद आएगा। यार सारी ज़िंदगी पेचो ताप खाते रहे, शाम चले गए और अल्लाह से अर्ज़ करते रहे अल्लाह मुझसे कोई काम ले ले, मैंने इस्लाम का बहुत बड़ा नुकसान किया। फिर जब यमामा की जंग छिड़ी ना, मुसैलमा कज़्ज़ाब सामने आया, उसी नेज़े के साथ, वो नेज़ा हज़रत वहशी ने संभाल के रखा था, उसी नेज़े के साथ जो है वो मुसैलमा कज़्ज़ाब को ज़बा किया। और आप अल्लाह का शुक्र अदा किया करते थे कि अल्लाह तेरा शुक्र है, अगर मुझसे इस्लाम का बड़ा नुकसान हुआ तो मैंने इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन को अपने हाथों से काट के रख दिया। यार हज़रत वहशी को माफ़ किया, हज़रत इक्रमा को माफ़ किया, दीगर जो लोग लाइन में खड़े थे फरमाया जाओ आज के दिन कोई मुआखज़ा नहीं। अच्छा उस्मान बिन तलहा के बारे में हुजूर फरमाते बुलाओ उस्मान बिन तलहा को, हाज़िर खिदमत हुए। फरमाया मैंने कहा था एक वक्त आएगा
کہ یہ چابی میرے پاس ہوگی۔ حضور نے چابی لی، حرم کعبہ میں داخل ہوئے۔ یار کعبے کا کلید بردار ہونا، کعبے کی نوکری بڑی نوکری ہے یار۔ یہ آرزو سیدنا صدیق اکبر کی، یہ آرزو حضرت عمر فاروق کی، یہ آرزو اور بھی اصحاب کی تھی، لیکن حضور جب باہر تشریف لائے نا تو وہ چابی حضرت عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں رکھی، فرمایا آپ کے پاس رہے گی، اور وہ چابی آج بھی اسی خاندان کے پاس موجود ہے۔ یہ ہے میرے کریم کا مخالفین کے ساتھ جنہوں نے زندگی میں دکھ دیے، حضور نے معاف فرما دیا۔ یار بدر کے قیدیوں کو پڑھیے گا، جب رسیوں سے جھکڑا گیا نا تو حضور کبھی لیٹ جاتے ہیں کبھی اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، عرض کی حضور یہ اضطراب، فرمایا یہ جو رسیوں سے تم نے مضبوطی سے جھکڑا ہے نا، فرمایا مجھے یہ تکلیف دے رہی ہے۔ یہ مخالفین کے ساتھ میرے نبی کا برتاؤ ہے۔ اب یہاں رکیے گا، ٹھہریے گا، تھمیے گا۔ سوال ہے کیا ہماری طبیعت میں درگزر، برداشت، تحمل ہے؟ انتہائی معذرت سے کہوں گا، میں کہانی کسی دوست کی نہیں سناؤں گا، کسی بات پہ اختلاف ہوا تو ہم نے رستے جدا کر لیے۔ ہاں کسی ہمسائے کی بھی بات نہیں سناؤں گا، جھگڑا ہوا ہم نے خوشیوں اور جنازوں میں شرکت کرنا چھوڑ دی۔ بری بات ہے، ہمسایوں کے بہت سارے حق ہے، ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، قطع رحمی کا تو نہیں، لیکن کہانی نہ دوست کی نہ کسی ہمسائے کی، کہانی سناؤں گا ماں جائوں کی، بھائیوں کی۔ بھائیوں کا آپس میں اختلاف ہوا کس بات پہ؟ بچے جھگڑے، بچے تو 20 منٹ بعد پھر کھلے میدان میں، لیکن بھائیوں نے دیواریں کھڑی کر لی۔ جھگڑا ہوا بھائی جان 1 انچ دیوار رکھنے پہ، کیا اوقات ہے اس کی یار، اور ہم نے ایسے نالائق بھائی بھی دیکھ گولیوں سے اڑا دیا۔ ہاں 1 انچ دیوار رکھنے پہ ہماری ناراضگی ہوئی تو پھر ہم نے ساری زندگی بھائیوں نے آپس میں کلام کرنا چھوڑ دیا۔ وراثت تقسیم ہوئی یار، گھر چھوٹے بڑے کی بات آئی، آگے پیچھے کی بات آئی، تھوڑے زیادہ کی بات آئی تو ہم نے ساری زندگی اپنے بھائیوں سے کلام کرنا چھوڑ دیا۔ یہ 1 2 4 6 ماہ کی بات نہیں ہوتی، 25 30 سال۔ اور یہ جو 30 سال بھائی سے ناراض ہے فخر سے بتاتا ہے تھوک کے نہیں چٹتا، میں اصولوں کا آدمی ہوں۔ 20 سال ناراض رہا، 25 سال بھائی سے ناراض رہا۔ میرا سوال ہے بھائیوں سے، بھائی ماضی کے دریچوں میں جھانک کر کے کبھی بچپن یاد نہیں آتا؟ یار بچپن کی بڑی حسین یادیں میرے پاس بھی ہیں، آپ کے پاس بھی ہیں۔ بچپن کی یادیں حسین یادیں ہوتی ہیں یار، انگلی تھام کے چلتے تھے، ایک دوسرے کے لیے دیوار بنتے تھے، ایک برتن میں کھانا کھاتے تھے، ہاں ایک بستر میں سوتے تھے۔ یار ہم تو غربت سے لوگ اٹھے ہیں نا، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے، ہم نے اپنے بوڑھے باپ کو مستری کے پیچھے دابڑا اٹھاتے دیکھا، ہم نے اپنے بوڑھے باپ کو ریڑھی پہ پھل بیچتے دیکھا، ہم نے اپنے بوڑھے باپ کو 18 گھنٹے فیکٹریوں میں دھکے کھاتے دیکھا، تو کوڑتے نہیں تھے یار کہ یا اللہ ہمیں جلدی سے بڑا کر دے، ہم اسائے پیری بنیں گے، باپ کا بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، بڑا گھر لیں گے، بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ، اور والدہ کو حج عمرہ کروائیں گے۔ بہت خواب ہوتے ہیں بھائی، اور یہ خواب میں نے بھی اور آپ نے بھی یقیناً دیکھے۔ بھائی جان اگر آپ سیدھی ٹانگیں کر کے بیٹھے میرے لیے آسان، تو یہ خواب آپ نے بھی دیکھے، یہ خواب میں نے بھی دیکھے ہیں۔ تو میرا سوال ہے بھائی جان کہاں گئے وہ خواب، کہاں گئے وعدے جو آپس میں بھائیوں نے بیٹھ کے کیے تھے؟ اتنی نفرت کیوں کی؟ وہ کسی نے کہا تھا نا اب کہاں ہے سارو محبت وہ مدینے جیسی، اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے، اپنوں سے خوف نہیں آنے لگا یار۔ حضور فرماتے آخری زمانے میں امانت، خشوع اور ایک فرمایا محبت بھی اٹھا لی جائے گی۔ رشتوں میں نظر آتی ہے محبت، غرض کی دوستیاں، غرض کے رشتے، یہی کچھ ہمارے پاس رہ گیا یار۔ اتنے ناراض ہوئے، دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلائیں اور باپ کو دیکھ کے رستہ بدل لیا، بھائی کو دیکھ کے رستہ بدل لیا۔ ناراضگی ہوئی تو چوکوں میں بیٹھ کے، رشتہ داروں میں بیٹھ کے، دوستوں میں بیٹھ کے ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالتے رہے۔ کیا یہ بھائی اس طرح کے بھائی ہوتے ہیں یار؟ اچھا پھر ناراضگیاں سنبھال لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کل کو بیٹی بڑی ہوگی تو اس کو میری ضرورت ہوگی۔ ظاہر ہے بیٹیاں تو یار سانجھی ہوتی ہیں، یہ ناراضگی کیوں سنبھالی؟ کل کو ظاہر ہے نئی رشتہ داری جب ہوتی ہے نا تو ہم لوگ یہ ضرور دیکھتے ہیں کس نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس کا رابطہ کیسا ہے۔ اگر بنا کے رکھی تو وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ بھلے ہیں، اور اگر بہن بھائیوں کے ساتھ رابطہ اچھا نہ ہو تو وہ کہتے ہیں خاک نبائے گا ہمارے ساتھ۔ لوگ فیصلہ کرتے، رستہ بدلتے ہیں، اور اب اس کو ضرورت ہے بھائی کی۔ وہ انتقام کی آگ میں جلا 20 سال، آئے گا تو ٹھڈے ماروں گا، آئے گا تو گالی دوں گا، آئے گا تو دھکے دوں گا، آئے گا تو برادری میں ذلیل کروں گا اس کو۔ وہ آگ میں جلتا رہا، اور اس کو رشتہ دار جو بڑے سیانے بنتے ہیں کہ مطلب واسطے گدے نے بھی باپ آخ لیتا ہے، کیڑا کو باپ بن جاتا ہے، اور اس کو یہ نہیں سمجھاتے یہ اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں کسی سے ناراض ہو اس کے ساتھ حضور فرماتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ نہیں سمجھایا کہ جنت میں وہ پہلے جائے گا جو سلو میں پہل کرے گا؟ کیا یہ نہیں سکھایا رسول اللہ نے فرمایا ہماری مجلس سے وہ شخص اٹھ کے چلا جائے جو قطع رحم ہے؟ یہ بھی کہتے ہیں کہ مطلب واسطے باب صرف مطلب کی زندگی ہے ہماری یار۔ یہ 25 سال بعد گیا بھائی کو منانے، اور اس کو پتہ ہے اس نے میرے ساتھ سلوک کیا کرنا، گالی بھی کھائی، ٹھڈے بھی کھائے، دھکے بھی کھائے،
برادری میں بھی ذلیل ہوا. بھائی جان شادی ہوئی, یہ اپنے گھر میں, وہ اپنے گھر میں. یہ یہاں تک ناراضگی نہیں, ہم مرنے لگے, ہم جانے لگے, ہم قبر میں اترنے لگے. تو کیا اس وقت جب موت کو سامنے رقص کرتے دیکھا, ظاہر ہے اب سانسیں تو ادھار ہے نا یار, کیا اس وقت ہمیں ندامت شرمندگی ہوئی کہ یار آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو جاتے جاتے اپنی بہن سے معذرت کر لیں؟ ظاہر ہے بہنیں ہمارے ہاں حق مانگے تو بھائی بہنوں سے اپنا تعلق ختم کر لیتے, جینا مرنا ختم کر لیتے ہیں. آپ 1 انچ پہ جھگڑ پڑے اور بہن نے حق مانگا تو پھر ہم نے ساری زندگی کلام ہی نہ کیا. کیا جاتے وقت خیال آیا کہ میں نے بہن کا حق کھایا, اس کی زمین سے فائدہ اٹھایا, چلو جاتے جاتے اس کا حق بھی دے دوں اور اس سے معذرت بھی کر لوں, جلدی سے پھپھو کو بلا لو, میری بہن کو بلا لو. کیا ہم جانے لگے تو کیا یہ خیال آیا کہ بچپن میں ہم تو یتیم ہو گئے تھے, یہ بڑا تھا اور یہ ان پڑھ رہا, اس نے ہمیں پالا پوسا, جوان کیا, ہمارے خواب پورے کیے, پڑھایا لکھایا, جب ہم پر پرزے نکالے کمانے کے ہم قابل ہوئے تو ہم اس کے احسانوں کو بھول گئے. دولت فتنہ ہے نا بھائی, اس فتنے نے بھائی کی کہ احسان بلا دی. کیا جاتے ہوئے کہا جلدی سے اپنے تائے کو بلا لاؤ, اپنے چچا کو بلا لاؤ کہ میں اپنے بھائی سے معذرت کر لوں؟ نہیں میرے بھائی, ہم جانے لگے, ہم نے بچوں کو جمع کیے, جذباتی رشتے نا یار, وعدہ لیا میں مر گیا تو اپنی پھپھو کو, میری بہن کو گھر میں نہیں آنے دینا, دھکے دے کے نکال دینا. ہم جانے لگے تو کیا ہم نے کہا بھائی کو نہ کہا آئے گا جنازے گاہ تو میرے ساتھ وعدہ کرو کہ اسے دھکے دے کے جنازے گاہ سے نکال دینا. اور ہم نے زندگی میں نفرت کی, اور نفرت میں اس حد تک بڑھ گئے کہ یار ہم جانے لگے تو آنے والی نسلوں میں ہم نے نفرت چھوڑ دی. یار کیا ہماری طبیعت میں در گزرے, او پائی پائیاں دیاں باواں ہوندیاں نے یار, او پائیاں نو پائیاں دے بڑے مان ہوندے نے یار. جس جگہ تے پائی سونا لگدا ہے کوئی اور سونا لگدا ہے, نواں نہ ماس جدا نہیں ہوندے یار. خدا کے لیے یار ہم کیوں ناراض ہو گئے اور اتنی ناراضگی بڑھا دی کہ جانے لگے تو نفرت کا درس دے کے گئے. یہ تو بھائیوں کی کہانی ہے. میں بات کو آگے بڑھاؤں نا تو ہم ایسے نالائق لوگوں کو بھی جانتے ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ سے مرنا جینا ختم کیا. اور میں اس شخص کو جانتا ہوں جس کے باپ کا لاشا گھر میں پڑا ہے اور محلے دار رشتہ دار کہتے ہیں ٹھیک ہے زندگی میں اختلاف تھا, ختم ہوا, چلے گئے, لیکن اب تیرا حق ہے اس کو غسل دینا, تیرا حق ہے کفن پہنانا, تیرا حق ہے جنازہ پڑھنا, تیرا حق ہے قبر میں اتارنا, مٹی ڈالنا. تو وہ صفاق اتنا تھا, شاید کے سینے میں دل نہیں پتھر تھا یار. وہ کہتا ہے والد سے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ مر گئے تو میں نہیں آؤں گا, میں مر گیا تو آپ نہ آئیے گا. ٹھیک ہے وہ پہلے چلے گئے, نہیں جاؤں گا. بھائی جان نہ باپ کو غسل دیا, نہ کفن پہنایا, نہ لاشا اٹھایا, نہ جنازہ پڑھا, نہ قبر میں اتارا, نہ مٹی ڈالی, نہ آنسو بہائے. بتائیے گا دوست ایسی نالائق نکمی اولاد کو اللہ معاف کرے گا؟ نماز قبول ہوگی؟ نہ نماز قبول, نہ روزہ قبول, نہ حج قبول, نہ سخاوت قبول. بھائی جان ہمارے منہوں پہ مارے جائیں گے. میں ٹوبہ ٹیک سنگھ ایک جگہ حاضر ہوا, مجھے وہاں ایک نوجوان ملا, 18-20 سال اس کی عمر تھی, سر پہ امامہ, سفید جامہ, چہرے پر داڑھی کا نور. مجھے دوستوں نے بتایا یہ صبح لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا. اچھا لگا کہ آج کا جوان تو چونک چوباروں میں, آج کا جوان تو چھٹی کے وقت سکول کے گیٹ کے سامنے جوانیاں برباد کرتے ہیں, آتی جاتی شریف زادیوں کو تنگ کرتے ہیں, رقص و سرود کی محفلیں سے جاتے. یہ کتنا سعادت مند, خود بھی اور لوگوں کو بھی نماز کی دعوت. بہت ساری دعائیں میرے لبوں پہ تھی اور کچھ نہا خانے قلب میں. تو میرے ساتھ ایک صاحب تھے, انہوں نے سرگوشی کی, کہتے ہیں مولوی صاحب یہ باپ کا گستاخ بھی بڑا ہے, دستار کے ہر پیش کی تصدیق ہے لازم, ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا, بڑی بڑی پگڑیاں باندھ لینے سے انسان بڑا نہیں ہوتا, رویوں سے بڑا ہوتا ہے. میں نے کہا بیٹا یہ تو بہت بری بات ہے. چرب زبان بڑا تھا, کہتا ہے مجھے بھی بٹھاؤ اور ابا کو بھی, غلط ہوا تو جوتے کھاؤں گا. خیر میں نے اسے سمجھایا, کوئی ایک دو بات جو میری اس کے دل کے دروازے پر دستک کا سبب بنی. میں نے کہا جا معذرت کر کے. 20 منٹ بعد واپس آیا اور آنکھوں میں بہت سارے آنسو لے آیا. میں نے کہا کیا بنا؟ کہتے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا, ابا نے مجھے سینے سے لگا لیا. ہمارا کہنا ہے بھائی آج سینے سے لگو, کل قبروں سے لپٹ کے رونا پڑے گا. ہاں پھر رونے کا کیا پچھتاوا یار. آج ان سے معذرت کرو, کل زندگی سے راستہ مانگو گے, واللہ زندگی راستہ نہیں دے گی. ماں باپ کی قدر ماں باپ کی زندگی میں, بہن بھائیوں کی قدر بہن بھائیوں کی زندگی میں, دوستوں کی قدر دوستوں کی زندگی میں, اساتذہ کی قدر اساتذہ کی زندگی میں, شیخ کی قدر ان کی زندگی میں کرو. بھائی اگر یہ ناراض چلے گئے نا محبوب رشتے تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا. اپنے رشتوں کو عزت دیا کرو. میں یہاں آخر پہ اتنا ضرور کہوں گا, خدا نہ کرے کہ یہاں کوئی بیٹا اپنے باپ سے ناراض ہے, کوئی بھائی بھائی سے ناراض ہے, دوست دوست سے ناراض ہے, خدا نہ کرے. اگر کوئی ہے بھائی میں اور محسوس نہیں کروں گا, میں ہاتھ جوڑ دیتا ہوں یار اللہ کے لیے, یار ماں باپ سے معافی مانگ لو. یار بوڑھے ہو گئے نا یار,
طبیعت تھوڑی سی چڑچڑی ہو گئی. یار اس بیماری نے تلخ کر دیا تھوڑا سا. ساری زندگی ہمیں برداشت نہیں کیا, ہم حاجی ثناء اللہ تھے, ساری زندگی دکھ دیے ماں باپ کو. اور یار یہ تو اپنی وہ طبیعت سے مجبور ہے. خدا کے لیے اپنے بوڑھے ماں باپ سے معافی مانگ لو یار. اگر کوئی بھائی ناراض ہے معاف کر دو یار, کوئی دوست ناراض ہے معاف کر دو یار, شاگرد استاد کا دل دکھا بیٹھا تو معذرت کر لو یار. میں آخر پہ یہ بھی ضرور کہوں گا, یہاں اگر کسی نے اپنے امام مسجد جس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے, جنہوں نے ہمیں دین سکھایا, بھائی جان ان سے کوئی بدتمیزی کی ہے, ظاہر ہے جس کی گھر نہیں چلتی مسجد میں تو چلتی ہے. اور ہم نماز بھی پڑھتے, باہر جا کے پگڑی بھی اچھالتے, جبہ بھی پھاڑتے ہیں. ہاں ان کی ذات پہ تبصرے بھی ہوتے ہیں. تو اگر اپنے امام کا دل دکھائے تو ان سے بھی معذرت کرو یار. یہ رویے جو ہم مساجد میں دیکھتے ہیں انتہائی تلخ ہوتے ہیں. اور ہمارے جامعہ کے ایسا بھی ایک بچہ جامعہ کا فاضل تھا, 2-3-4 ماہ بعد واپس آئے. تو میں نے ان سے کہا بیٹا آپ واپس کیوں آئے؟ وہ کہتے ہیں میں نے صرف اتنا کہا کہ بیٹا آپ چھٹیاں بڑی کرتے ہو. ظاہر مسجد میں ہمارا معاملہ ہے بھی اسی طرح, مرضی سے بھیجتے ہیں, بچے بھی مرضی سے آتے ہیں, چھٹی کر بھی لیں تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو وہ کہتے ہیں میں نے صرف اتنا کہا والد کو لے آنا, آپ چھٹیاں کر دو. توجہ دلانا مقصود تھا. وہ رات آئے آگ بگولا تھے. کہتے ہیں مولوی مسجد تیرے پیو دی سویرے نظر نہ آئی, اس میں کوئی شک نہیں, یہ مسجد ہمارے باپ کی نہیں ہے. مجھے بتائیے گا جو نماز پڑھنے آتے ہیں یہ مسجد کیا ان کی ہے؟ طبیعت میں تلخی تو آتی ہے, جواب تو بنتا ہے بھائی یہ اللہ کا گھر ہے, اجارہ داری ہماری مسجدوں میں کیوں چلتی ہے یار؟ تو میں خدا را عرض کروں گا, مجھے ابھی حالیہ صاحب 5-6 دن قبل ایک مولانا نے کال کی, وہ کہتا 26 سال ایک جگہ گزارے, 26 سال, جوان تھے بوڑھے ہو گئے. تو کسی بات پہ اختلاف ہوا تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ مجھے اجازت دے دیں. اچھا وقت گزرا. وہ کہتا ہے مول صاحب 26 سال کا صاحب دے کے جانا جی, سامان نہیں اٹھانے دیں گے. کیا جرم تھا یار ان کا؟ تو اس لیے میرے بھائی رشتوں کو عزت, رشتوں کی قدر ان کی زندگی میں کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جی, مجھے آپ فرما رہے ہیں کہ والدین پہ ویسے میں نے بات تو کر دی ہے, لیکن والدین کے حوالے سے 1-2 بات اور عرض کر دوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں. جس نے ماں باپ کو راضی رکھا اس نے اللہ کو راضی کیا, اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. اور آپ دیکھ لیجئے جنہوں نے ماں باپ کی قدر زندگی میں کی ان کی قدریں بحال ہیں. میرے نبی یمن کی طرف منہ کرتے ہیں, قمیض کے بٹن کھولتے ہیں, لمبے لمبے سانس لیتے اور کیا فرماتے ہیں, مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے. وہاں کون تھے؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ. ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں کر سکے, شرف صحابیت سے ممتاز نہیں ہوئے, لیکن خیر التابعین کا لقب پایا. اعزاز ملا کیسے؟ ماں تھی, آنکھوں سے نابینا تھی, پیچھے کوئی خدمت والا نہیں تھا, خدمت روک لیتی ہے. تو میرے نبی صحابہ سے فرماتے ہیں کہ تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا. جو بیٹے فرما بردار ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں. اچھا ویسے کرنے کو جنت پہ روک لیا جائے گا, حکم ہوگا پیچھے پلٹ کے دیکھو, ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہوں گے, اختیار یہ دیا جائے گا جس طرف انگلی کا اشارہ ہوگا اپنے ساتھ جنت میں لے جانا. یہ ماں کی خدمت کا صلہ ہے. آپ نے علماء سے وہ واقعہ سنا ہے, بہت دفعہ سنا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ تو ایک عام سے شخص کا نام لیا گیا کہ فلاں کسائی. اس کا عمل ڈھونڈنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام اس کی دکان پہ آئے. اپنے بارے میں خبر نہیں دی کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں. اس کے مہمان بن کے گھر آئے. اچھا جب گھر داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا, لکڑیاں جمع کی, آگ جلائی, اس پہ ہنڈیاں رکھی, اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا. جب کھانا پک گیا تو چارپائی پہ ایک نحیف سی بڑھیا تھی, اسے اٹھایا اور نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھے. جب اس بوڑھی ماں نے کھانا کھا لیا تو وہ کچھ آواز کمزور تھی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے ماں جی ہیں. فرمایا یار یہ کچھ کہہ رہی ہیں, تو زیر لب مسکرا دیا. کہتا ہے ماں کہتی ہے اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے. تمہیں اللہ موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا. تعجب سے کہتا ہے بھائی جان آپ مجھے بتاؤ نا, کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں؟ آپ جملہ سنیں گے طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جائے گا. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ادھر دیکھ, میں تیرے سامنے کھڑا ہوں, میں تیرے
ان کی خدمت ان کی زندگی میں نے آگے بھی عرض کیا، بڑی دولت ہے، اگر ہے تو ان کی قدر ضرور کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کی قدر ماں باپ کی زندگی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک وہ مجھے کہہ رہے تھے، وہ بھی واقعہ بیان کرے، وہ بات لمبی ہو جائے گی، اور اس میں وہ شعر ہی مجھے تھوڑا سا یاد آ رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر، دو بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر، فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں، کچھ بک گئی ہیں دوستو گندم کے سیر پر، گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ اور محسن نقوی کہتا ہے، محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں، کبھی پانی میں بہہ گئے تو کبھی ملبے میں دب گئے۔ اللہ نے ہمیں آپ کو آسائشیں دی ہیں تو پھر ہمیں اس میں کچھ نہ کچھ حصہ ان غرباء کے لیے بھی ضرور رکھنا چاہیے۔ میں شارع ابراہیم خلیل پہ بیٹھا تھا تو میرے ساتھ ایک احرام سے لپٹا نوجوان آیا، میں نے بے تکلفی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو میں نے کہا آپ تھک گئے ہو؟ کہتا ہے یہ میرا چوتھا عمرہ ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ کہتا ہے کشمیر سے۔ میں نے حالات پوچھے، وہ کہتے ہیں میرے اپنے خاندان کے 17 لوگ شہید ہوئے، بھتیجوں بھانجوں بھائیوں کے نام لیے۔ میں نے معاشی حالات پوچھے تو کہتا ہے وہاں غربت زیادہ ہے، مجھے بھی کسی نے عمرہ کروایا، اگلی بات جس نے تڑپا دیا۔ وہ کہتا ہے مولانا دعا کیا کرو غربت ایک جگہ پہ نہ ٹھہرے، گھر بدلتی رہے۔ وہ کہتا ہے ستم یہ ہے یہ گھر نہیں بدلتی، اتنی جلدی نہیں بدلتی۔ تو وہ کہتا ہے ہمارے غریبوں کے بھرم ٹوٹتے ہیں۔ اللہ، غموں کی دھوپ میں کاٹا ہے زندگی کا سفر، راستے میں کوئی شجر سایہ دار نہ تھا۔ ہمارا کہنا ہے کبھی کبھی زمین پہ اترنا چاہیے، ویسے یہ ہمیں بونے نظر آتے ہیں جو زمین سے پاؤں اٹھا لیتے ہیں، تو شجر سایہ دار بھی بنے اور شجر پھلدار بھی بنے۔ ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے رشتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔